شبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه
فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهلهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت فيهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يرقبون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ مظلوم ایسے گر پڑا مظلوم ایسے گر پڑا تربات پہ بہن کی جیسے حسین تھے گرے اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن لیکن تو بہن شام میں لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی کھا کر تماچ سو گئی زندوں کی خاک پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا پتھر بھی کھائے شام میں پتھر بھی کھائے شام میں تو نے میری طرح نہ کیسے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا خانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا بابا کو تو سینہ
सका। बाबा को क्या बताऊं मैं अब जाके करबला, कुर्ते में दफन करके, कुर्ते में दफन करके बनाए तेरी लहद। आबिद को खूर लाएगा ये दर्द उम्र भर, जिंदान खुल गया है सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद salawat părtă Zagarau Cikla aici lokani jaga bari wa Muhammad wa nabiyate Muhammad salawat. شہر مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، شہر مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی، جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، تیری میری مصیبت گئے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیرے گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے گئے، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے گئے، جان سکینہ جان، سکینہ جان، جان سکینہ سکینہ، لئی نے کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری، صدا اموں کو تو نے دی، تیری غربت میرے جیسی، میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستم گر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، میرے لاشے پہ وہاں گوروں کو دوہرایا گیا ہے، جان سکینہ تو چادر کو ترستی تھی، کفن کو میں ترستا تھا، تیری چادر بنی مٹی، بنی مٹی کفن میرا، سینہ سے تیرے ناکوں کا بڑا تھا فاصلہ دکھیا، تو
بابا کو بلاتی تھی، بلاتے تھے تجھے بابا، اذیت کا سفر تھا دشت سے کوفے کے در تک، تڑپتے باپ بیٹی آ گئے شیریں کے گھر تک، جان سکینہ تماچے تو نے کھائے گے ہے، پتھر کھائے میں نے بھی، تیرے رخسار گئے نیلے، میرا چہرہ ہوا زخمی، کئی دن کا ہوں میں پیاسا، کئی دن کی گئے تو پیاسی، گلا ہے خشک تیرا بھی، رگے میری بھی گئے سوکھی، ہمارے درد کو سمجھے کوئی اے کاش بی بی، میں لاشا ہوں کہ زندہ ہوں تو زندہ لاش بی بی، جان سکینہ سکینہ جان، سکینہ جان، محمد اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ سب لوگ آگے 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 پلیز آگے آگے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صغرا نے آنسوں کے کتنے دیے جلائے، صغرا نے آنسوں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے پردیس جانے والے، پردیس جانے والے، جانے والے، پھر لوٹ کر نہ آئے، صغرا نے آنسوں کے برحمد آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، صغرا نے آنسوں کے کتنے دیے جلائے، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو،
سجا دے تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے صغرا نے آنسوں کے کتنے دیے جلائے گالوں پہ سکینہ کے نام رے تو تماچے ایشے تجھ کو رحم نہ آئے صغرا نے آنسوں کے کتنے دیے جلائے درود علی محمد صلوات لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا زينب لبيك يا زينب الفاتحة جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها يا يزيد كد كيدك وسعى سعيك وناسب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا صلوات على محمد وعلى مجلس انگلش میں رکھوں یا اردو میں؟ Okay. Mix. I've chosen this sermon from Hazrat Zainab Kubra Salam Alaiha. She delivered a number of sermons after the martyrdom of her brother in Kufa, on the way to Damascus and in Damascus. I would like to quickly describe the circumstances under which she delivered this sermon. And you will only appreciate the words that I'm going to be just saying. A few words, not the entire khutbah,
the entire khutbah needs at least 5 majalis, if not 10. Because each word needs explanation. She uses a few verses in that sermon. It is reported by both Shia and Sunni that on the first Safar in 61 Hijrah, it was a Friday when the Ahlul Bayt entered the court of Yazid. It was first of Safar. And Yazid was sitting on a very high place. If you go to the court, it is called Masjid ibn Umayyah today. Yazid was sitting on a very high position, and there were over 700 people on the chairs, and there were many. So the court is very big. The palace of Yazid, or whatever you want to call it. And there were many dignitaries from Europe, from Africa, from Turkey, from other places that were present. And as soon as, if you look at the bazaar or the marketplace in Damascus, from that door the ladies entered. And as soon as the ladies came in with Imam Sajjad alayhi salam and some children, Yazid asked, "Who is Zainab?" And then he addressed her. She did not answer. He wanted to speak to her. She did not answer. He spoke to her a few times. When she did not answer, he said salam to her. In Islam, it is sunnah of the Holy Prophet to do salam, but it is wajib to return the answer of the salam, but only of a Muslim, not of Yazid. So Yazid said salam to Hazrat Zainab Kubra, Assalamu alayki ya Zainab, or repeated it, Assalamu alayki bint Amir Mu'minin. She did not answer. My request from all the Muslims is that either you challenge Hazrat Zainab that she doesn't know the masala, the granddaughter of the Holy Prophet doesn't know that it is wajib to reply, or either she does not accept Yazid as a Muslim. Who the granddaughter of the Holy Prophet does not accept as a Muslim, do not call him Radiyallah. Do not call him, let may Allah be pleased with you. So she enters and she sits down, and there is a place where in Masjid Kufa as well, they say that the Sabaya, the captive ladies who were tied in ropes, and many people have also mentioned they were also tied in shackles. Unhe bhi rasiyon mein nahi balki zanjeeron mein banda gaya tha bibiyon ko. Now nevertheless, when they came in and they sat down in a particular place, Imam Sajjad and Imam Baqir were placed in a different place, where the slaves were placed on the ground. That's where they were sitting. It was a Friday, so there was a person who was giving sermon, khutbah of Jummah. And the person who was giving the sermon was appointed by Yazid, basically a person who was not pious and muttaqi. I hope people understand that concept, because you have to be adil, and your appointment has to be by an adil for you to be adil. But if a fasiq appoints you, then you're also fasiq, unless you have an approval from an adil to be appointed. پتہ نہیں میری یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، میں کنفیوز تو نہیں کر رہا ہوں. تو اگر عادل کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے، نصب کرتا ہے عادل، تو پھر جسے نصب کیا وہ بھی عادل ہے. اور اگر ظالم یا فاسق کسی کو نصب کرے تو وہ بھی یا ظالم ہے یا پھر فاسق ہے. کیوں؟ کیونکہ ظالم سے حکومت لینا، ظالم سے حکم لینا، ظالم سے اپوائنٹمنٹ لینا بھی انسان کو ظالم بنا دیتا ہے. شاید آپ لوگوں نے کون سا پہلے سنا نہیں ہوگا، تو بہرحال should I go back to English میں کرتا رہوں گا. I'll mix between the two. Now حضرت زینب کبریٰ, امام سجاد, اب کیا کیا خطبہ دینے والے نے, the person who was giving the Jummah khutbah, he said Hussein was a traitor. Hussein باغی تھے. اسلام میں باغی واجب القتل ہے. اس نے امام حسین اسلام کو واجب القتل قرار دیا. Yazid had obtained a fatwa from Qadi Shurayh al-Qadi that Hussein ibn Ali alayhi salam is wajib al-qatl, he is kafir, because he revolted against the Khalifa of the time, who is Yazid, who happened to be Yazid. تو اس نے فتاوہ لیے, اس کے اوپر thousands of muftis signed it. You don't only see that mullahs today can be both from different worlds. I'm not only just talking about a particular sect, from all sects of Islam can be fasiq. Likewise, many in olden times were fasiq. If people are giving fatwas against the master of youth of paradise, this is in Jami' Tirmidhi, yes? Tirmidhi Sharif, Mishkat Sharif, so many books mention that the Holy Prophet said, Al-Hasan wal Hussein Sayyiday Shababi Ahlil Jannah. Hassan and Hussein are masters of the youth of paradise.
So now a person says Hussein is a traitor, Hussein is Baghi, Hussein is Adul Qadr, Hussein he revolted, he was Baghi, the words he used. And then he says, his father was likewise, his father Ali alayhi salam, I'm saying alayhi salam. He said, Ali bhi aise hi the, Baghi the, kafir the. کیوں؟ کیونکہ یزید کے باپ کے خلاف جنگ کی تھی. یعنی یہ پورا اس نے وہ مقدمہ بنایا, خطبہ دیا. Imam Sajjad got up and he said, Ayyuhal Khatib. There are scholars here, very learned scholars sitting. He did not say Ayyuhal Khatib. The one who gives khutbah is called in Arabic Khatib. Imam Sajjad نے اسے خطیب نہیں کہا, خطبہ دینے والے کو کہا. Ayyuhal Khatib, وہ خطاب کرنے والے. The one who is delivering a lecture. تو جو خطاب کر رہا ہے, امام نے نہیں کہا خطیب, خطبہ دینے والے. کیوں؟ خطبہ وہ ہوتا ہے جہاں محمد و علی پہ درود و سلام ہو. خطبے میں واجب ہے. حبیب خدا کی حدیث ہے کہ اللہ کی حمد خطبے میں واجب ہے. مجھ پہ, میری آل پہ, میرے بھائی علی پہ نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے. خطبہ قبول نہیں اگر ان کا نام لے کے درود و سلام نہ ہو. The sermon of Friday is unacceptable without salutations and blessings upon the Holy Prophet and Ahlul Bayt with name. Have you not seen? حتیٰ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں پنجتن کے نام لیے جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نام لیے جاتے ہیں, رسول خدا کا نام لے کے اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. یہ نام کا کہنا پڑتا ہے کہ ان پہ درود بھی ہو, سلام بھی ہو, برکت کی ساری رحمتیں ہو محمد اور ان کی آل پہ تیری طرف سے. او اللہ تیری طرف سے, ہماری نہیں, ہم تو گنہگار ہیں. اللہم, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. You see all of these words. And the person giving that sermon, he said Hussein was Baghi, Ali was Baghi. He said all of those. Imam Sajjad got up with his chains, shackles in his necks. He got up and he said, Ayyuhal Khatib, ishtarayta sakhat al-khaliq biridha al-makhluq. او خطبہ نہیں, خطاب کرنے والے, کیونکہ تو نے توہین کی ہے اہل بیت کی. تو نے اشتریت سخط الخالق, سخط is عذاب, punishment, wrath, anger. تو نے اللہ کی غضب کو, سخط کو دعوت دی ہے یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. I'm not sure if I can wait now. Just to please someone like Yazid, you have angered Allah subhanahu wa ta'ala. کون کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد. کس سے کہہ رہے ہیں؟ خطبہ دینے والے سے. As soon as Imam Sajjad got up and he said this, Yazid appointed a few soldiers and he said, walk forward and stop him. Don't let him speak. So all of these soldiers walked in and held the chains of Imam Sajjad and said, you are a prisoner and you must not speak, sit down. When they forced Imam Sajjad to sit down, Janab Zainab got up. When the first Ali was stopped from speaking, Hazrat Fatima to Zahra spoke. And now when the fourth Imam was stopped, Thani Zahra, Hazrat Zainab Kubra got up and she spoke. Jaise Bibi khadi hui na, as soon as she got up, Yazid again told the soldiers to go and stop her. So they brought a lash, وہ تازیانہ لے کے آئے بیبی کو روکنے کے لیے. تو اب یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا. اب تک یزید بول رہا تھا, بیبی جواب نہیں دے رہی تھی. اب ایک مرتبہ بیبی نے سر اٹھا کے کہا, کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ Who is going to stop me from sermon? Who is going to stop me from delivering these words? Oh, Yazid yabnat tulaqa. You think you can stop me? تو اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی. So she used the word yabnat tulaqa. Everyone please pay attention to these words. Shias and Sunnis have all mentioned in history tulaqa, plural of taliq. Taliq کا لفظ استعمال کیا ہے, بی بی نے tulaqa جمع استعمال کیا. یبنت طلقاء. جب دو افراد میں جنگ ہوتی ہے نا, when two people go to battle, جب دو میں جنگ ہوتی ہے, ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرانے کے بعد اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا نہیں مارتا. You know, these words have been used throughout the words of the Holy Prophet, Imam Ali alayhi salam and Ahlul Bayt and all Shia and Sunni have mentioned کہ یہ طلیق. مولا علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں کہا ہے نا کہ وہ جو پہلے سے آزاد ہو اور وہ جو طلیق ہو, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہیں پہنچ رہے لوگ. کسی نے کہا تھا نا, ہم آپ ہی جیسے مولانا, تم طلیق, میں آزاد کرنے والا, برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ So she said, یبنت طلقاء, have you forgotten who your forefathers are? میں نے نام نہیں لیا کسی کا. تو بھول گئے تیرے اجداد کون ہیں؟ جب فتح مکہ پہ میرے بابا, میرے نانا نے تیرے اجداد کو, بنو امیہ کو آزاد کر دیا تھا, تو ان کی اولاد ہے.
میں محمد و علی کی اولاد ہوں، تو طلقاء کی اولاد ہے جنہوں نے فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ لی. کلمہ تو وہ ہوتا ہے جو آزادی میں پڑھا جائے. اب جب پیغمبر آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد فتح پہ تلوار کے خوف سے تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر میرے جملے پہنچ جائیں. روایات میں نا کہ باہر اللہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو بی بی نے فرمایا کہ تو بھول گیا تو کون ہے. سارا مجمع چیخنے لگا. انہوں نے دیکھا پتہ نہیں میں سوچ کرتا رہوں گا انگلش اردو میں. تھوڑا تھوڑا سا زحمت کریں آگے ہو جائے گا جو لوگ کھڑے ہیں ان کی جگہ مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا زحمت کریں. If you all come forward, the people standing at the back will get some space. تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد. حسینیت. تو اذان گرامی اب ایک مرتبہ now I'm going to now start the sermon. Please if you can all pay attention. Hazrat Zainab Kubra, she spoke and she started the sermon. When she wanted to speak, Yazid said stop her. And the entire court started saying, oh Yazid, she's a lady, she's elderly, she is in ropes and shackles, she's in prison, what can she do? Let her speak. Yazid said, you don't know who she is. Whenever someone from her family speaks, destroys Ali Abu Sufyan. These are the words of Yazid. You know, Shia Sunni historians have mentioned Yazid کے الفاظ سے تمہیں نہیں پتا یہ کس خاندان سے. جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا, آل ابی سفیان کو نابود کر دیتا. یہ میں نے نہیں کہا, یزید نے خود کہا آل ابو سفیان کو. آل ابو طالب سے مقابلہ کیسے ہے؟ So the words of حضرت زینب کبریٰ, اب کیا ہوا, یزید نے کہا کہ روکو, تمہیں نہیں اندازہ یہ کون ہے. جب کہا نا روکو تو سارا مجمع لگا یزید بولنے دے. یزید نے دیکھا دربار میرا ہے. دیکھیں جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا. یزید was ruling the bodies, زینب کبریٰ was controlling the heart. اگر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں تو یزید نے کہا کہ نہیں روک دو. کہا تو روک سکتا ہے تو روک. یہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں, you know they have the bells, جب چلتے تھے تو آوازیں دیتے تھے. کہا انہیں روک کے دکھا. کہا نہیں روک سکتا. کہا یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں انہیں روک کے دکھا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. بی بی نے آواز دے کے کہا یہ جو مجمع شور مچا رہا ہے انہیں روک کے دکھا. کہا نہیں میرا کنٹرول نہیں ہے. بی بی نے کہا پھر سن. بی بی نے اشارہ کیا, سارے اونٹ ٹھہر گئے, ہوائیں رک گئی, لوگ خاموش ہو گئے. پن ڈراپ سائلنس ہے جب بی بی بولنے لگے. دربار تیرا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے. دربار یزید کا, لیکن سارا مجمع جناب زینب کو سننا چاہتا تھا. اب یزید نے دیکھا میرا کنٹرول نہیں رہا. یزید نے اجازت نہیں دی تھی, بی بی نے اپنا حق چھینا تھا. خطاب کا حق آل محمد کو ہے. I will keep switching. مجھے نہیں معلوم میرے جملے اردو والے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. شاید میں انگلش میں, اردو میں آ رہا ہوں. تب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں انگلش, آدھے کہہ رہے ہیں اردو. سو انگلش والے تھوڑا بہت اپنے آپ کو, اردو والے یا آگے والے اردو والے بھائی نا. حضرت زینب کبریٰ نے پورا ماحول بنا دیا. ماحول جب تبدیل ہوا نا تو اب یزید میں جرأت نہیں تھی بی بی کو روکتا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا یزید تو تخت پہ بیٹھ کے سمجھتا تجھے عزت مل گئی. نہیں یہ لوگ اب پتہ چلا کچھ تخت پہ بیٹھ جائیں پھر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور کچھ قید میں بھی باعزت ہوتے ہیں. بی بی نے ایک مرتبہ خطاب کیا, کہا الحمدللہ, تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرات گرامی, کوئی تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل اور کسی کا سر نیزے پہ ہے پھر بھی باعزت ہے. لوگ سلام کر کے کہہ رہے ہیں ارے یہ نیزے پہ قرآن سنانے والا سر کس کا ہے. بی بی نے فرمایا تعریف اس خدا کی جس نے عزت ہمیں دی. یزید یہ نہ سوچنا کہ تو نے ہمیں قیدی بنا لیا, میرے بھائیوں کو مار دیا تو تو جیت گیا. پلیز سب کی توجہ رہے. ایک مرتبہ بی بی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ. اب وہ لوگ جو کافر ہیں یہ گمان نہ کریں, they shouldn't even think, وہ یہ نہ سوچیں کہ انما نبلی لہم خیر لانفسہم, کہ جب اللہ انہیں مہلت دیتا ہے, when Allah gives you some time. ابھی یہ کیا ہوتا ہے, ظالم فوراً نہیں مرتا. میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ظالم فوراً نہیں مرتا, فوراً سے موت نہیں آتی ہے, بڑا ٹائم دیتے ہیں. صدام کیا سوچتا تھا, میں صدام ہوں,
وہ قذافی کہاں گیا؟ وہ حسن مبارک جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ وہ مبارک تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. وہ کہاں گئے ظالم؟ سوچتے تھے ہم پاور میں. یزید حکومت میں بیٹھا تھا. بی بی نے کہا یہ قرآن کریم. دیکھیں بی بی آیت سنا رہی ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجابر. ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. سب سے بڑا ظالم یزید, سب سے بڑی مجاہدہ زینب کو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بی بی نے جہاد کیا, آیت پڑھی, کہا یہ آیت تجھ پہ فٹ ہوتی ہے. You know this ayat refers to you. اب بی بی جب پڑھ رہی ہیں یزید کے سامنے, بلا انما نملی لہم خیر لانفسہم, اگر خیر ہے یہ نہ سمجھنا اللہ مہلت دے رہا ہے تو خیر ہے, میں نے مار دیا اللہ نے مجھے فوراً نہیں مارا اس کا مطلب ہے میں اچھا ہوں. اللہ فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ اور زیادہ کریں. نہیں ہے مجمع. فرعون سوچتا تھا کہ مجھے مہلت مل گئی, میں جتنے بچے چاہوں مار دوں. اللہ نے کہا ایک ہی دفعہ رسی کھینچوں گا, پھر تو مجھ سے تو کیا میرے بندے موسیٰ سے بھی کہے گا مدد تو کرو. ڈوبتے میں بڑے بڑے کہتے ہیں یا علی مدد. جو نہیں مانتے نا انہیں بھی جب موت پڑ رہی ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں. ایسا نہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا تو خدائی کا انا ربکم, میں تمہارا خدا ہوں. فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں. اللہ نے کہا خدا تو میرے موسیٰ بندے سے کیا کہتا تھا؟ نہیں مجمع مجھے توجہ چاہیے. ھذا رجل مہین, قرآن کریم کی آیتیں بڑے بڑے یہاں پہ اہل علم بیٹھے. یہ پتلا تو نہ, جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے تھے. No, he was a very thin person. The Holy Prophet was a muscular person. ہر نبی کا نا ڈسکرپشن ہے. پیغمبر بہت مسکولر تھے, طاقتور تھے. جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے تھے. تو کہا ھذا رجل مہین, you think this weak man can save you? I'll kill you, I'm your God. اللہ نے کہا جسے تو کہہ رہا ہے رجل مہین, this weak man, تو اسی سے کہے گا مدد تو کرو میں ڈوب رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی میں موسیٰ پلیز ہیلپ می, قرآن ہے. اذان گرامی وہی اب جناب زینب کبریٰ نے آیت پڑھی, کہا کہ اے یزید یہ نہ سوچنا اللہ نے مہلت دی ہے تو تیرے لیے خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ مہلت ظالموں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ گناہ کرتے جائیں. ابھی بھی نہیں ہے سارے لوگ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کئی ظالم مرنے کے بعد ایک مہلت اور دیتا تو میں تو توبہ کرنے والا تھا. اللہ اس لیے بعض ظالموں کو اتنی مہلتیں دیتا, کتنے اور مارتا, کتنے اور قتل کرتا. او ہٹلر, او صدام. امریکن سے کہا 2.7 ملین لوگ مارے صدام. وہ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے جو مرے ہیں جنگ میں وہ صدام کے کھاتے میں کیوں نہیں ہے. ابھی میری اردو پتہ نہیں لوگ پہنچے. ایرانی گرامی 2.7 ملین. اب کیا ہے کتنی پھانسیاں ہوئی, ہاں میرے ٹائم سے یہاں 2.7 تو باقی ہیں. تو اس لیے اللہ کہا ہم فیہا خالدون. اگر میرے جملے پہنچ جائیں. جناب زینب کہہ رہی ہے یہ نہ سوچ تجھے مہلت مل گئی ہے تو تیرے لیے خیر ہے. عذاب مہین کہتے ہیں اہانت آمیز, disgraceful punishment waits you. صرف یہ جناب زینب کا کمال ہے کہ یزید کو آیت ایسے سنائیں. disgraceful یعنی ذلت آمیز, اہانت آمیز عذاب تجھ پہ نازل ہوگا. جناب زینب نے یہ آیت پڑھی, پھر بی بی نے اور آیات پڑھی ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے, مجھے کہا تھا کہ 35 منٹس میں, لیکن میں تھوڑی سی چلتے رہیں گے. اب آنے تو کہنے کے چلیں, اب آپ لوگوں کی ہمت ہے. گرمی زیادہ تو نہیں. دیکھیں سارا خطبہ نہیں پڑھ سکتا. تو عزیزان گرامی بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ آیات, یہ ظلم کی کہانی, یہ ظلم کی داستان کا خبردار میرے بھائی کو باغی نہ کہنا. میرا بھائی دوش رسالت کا سوار تھا. مجمع ایک مرتبہ پریشان کہ ہمیں بتایا باغی تھا, یہ کہہ رہی ہے بی بی یہ آل رسول. اب ایک مرتبہ مجمع پریشان ہونے لگا, سارا مجمع, یہ بی بی کہتی ہے میں آل رسول ہوں, ہم لوگ آل رسول ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا یا یزید کھت کھیدک وسعا سعیک وناصر جہدک. یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو اور طاقت لگا دے. whatever you can do, do. تو کر سکتا ہے کر لے. تو نے جو مکر و فریب کرنا تھا, جو کننگنیس, جو دھوکے دینے تھے, تو نے سب کچھ کر لیا. if you have more potential, do whatever you like. واللہ نبی کی نواسی, علی کی بیٹی, اللہ کی قسم کھا رہی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سارا مجمع پریشان. ارے ابھی اس بی بی نے کہا میں نبی کی نواسی ہوں. اب یہ قسم کھا رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا. قسم کھا کے کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. نہیں آپ سن رہے ہیں 1448 میں. اس لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا. چاہیے 61 ہجرہ میں اس زمانے کے لوگ کہہ رہے تھے مٹ تو گئی ہے, یہ بی بی قیدی ہے, بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, یہ ختم ہو گئے. یزید تخت پہ ہے, حکومت یزید کی, تاج یزید کا, سکہ یزید کا, فوج یزید کی, دربار یزید کا. یہ بی بی قیدی. بی بی سمجھا یہ رہی تھی آج نہ دیکھو کل یہی ڈمیسکس ہوگا, یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا, پورے سٹی میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. آپ نے ریلائز کیا سے جانے کے رہا ہے اس زمانے میں بی بی خطبہ دے کے کہہ رہی ہے تو مٹ جائے گا ہم باقی رہیں گے, ہمارا ذکر باقی رہے گا. اب یزید درباری بھی پریشان تھے. نبی کی نواسی نے اللہ کی قسم کھا لی واللہ لا تمحو ذکر, ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے, تو مٹ جائے گا, میرے بھائی کا نام باقی رہے گا, میرے بابا کا نام باقی رہے گا. بی بی نے یہاں پہ روکا نہیں, واللہ لا تمحو ذکر ولا تمیت وحینا. وہ جو میرے نانا رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن بھی باقی رہے گا, آل محمد بھی باقی رہے گا. یزید پریشان تھا, سارا دربار پریشان. یہ بی بی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کر رہی ہیں. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا, ان کی تو نواسی بتا رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یہی شام ہوگا, ہمارے حرم ایسے ہوں گے. عزیزان گرامی یہ کیا بات ہے, ساری دنیا میں سینٹس کے حرم ہیں, کرسچنز میں ہیں, جوز میں, سب جگہ. بدھ مت کے بھی میں پاکستان پچھلے سال اپنی فیملی کو لے کے گیا فرسٹ ٹائم, تو وہاں پہ ہم گئے ناردرن ایریاز کے اندر. ٹیکسلا شہر ہے جہاں پہ بدھسٹ جیسے ہمارا مکہ ہے ان کا ٹیکسلا ہے. ٹیکسلا کا نام نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے, چلے میں نے آج سنا دیا. جائیں تو آرکیولوجسٹ وہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جو گائیڈ تھا میں نے اپنی فیملی سے کہا, میں نے کہا یہ سارے لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ بدھسٹ ہیں. انہوں نے کہا پاپا ہاؤ ڈو یو نو. میں نے کہا چہرے بتا دیں. اتنے میں وہ گائیڈ آیا, ہاں جی ٹکٹ کاٹیں اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا. میں نے کہا یہ لوگ کون تھے؟ کہیں گے بدھسٹ. میں نے کہا میں فیملی کو بتا رہا تھا. تو میرے بچوں نے پوچھا, میری بیٹیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ میں نے کہا بیچاروں کے منہ اترے تھے, کیونکہ کسی چیز کو مینٹین ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں ملا پارٹی وہ بوڈھا کے سارے جنرل سر کاٹ دیے تھے, یہاں پہ بت پرستی ہوگی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں جبکہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھائی دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب کئی ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں بھی ہمارے ہاں کسی کی تعریف نہیں ہو رہی, ان کی ہو رہی ہے تو انہیں بھی ہٹاؤ. انہوں نے حرم گرانا شروع کر دیے, بدھا کو کاٹ رہے ہیں, ہر چیز بدھوں کو توڑ رہے ہیں. پیغمبر نے بت توڑے ہیں, لیکن عزیزان گرامی جب فساد کا خدشہ ہو, جہاں پہ ڈر خوف ہو کہ یہاں پہ مسلمانوں کو مارا جائے گا, جب ہمارے مقدسات کی توہین, دوسروں کے مقدسات کی توہین, یہاں پہ جب کانفلکٹ آ جائے گا تو پھر ایسا نہیں کیا جائے گا. ایران نے کیوں آفر کی تھی افغانستان میں یہ بودھا کے بت نہ گرائے جائے, طالبان جب گرانے لگے, یاد ہے کہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو, کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بدھ مت کے لوگ کہیں کہ مسلمان ایسے, ہم دہشت گردی نہیں پھیلانے دیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ عزیزان گرامی آج پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیے, سب کو ضد ہے تو صرف ائمہ علیہ السلام کے حرم سے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ اٹریکشن ہے, یہ کشش ہے. میں جلدی جلدی چلوں گا. ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبے میں کہا کہ خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب سارا مجمع رونے لگا, کہ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے, وہ سب مسلمان نہیں تھے, ان میں یہودی بھی تھے, ان میں عیسائی بھی تھے, ان میں نان مسلمز بھی تھے, افریقہ کے تھے, یورپ کے تھے, روم کے لوگ تھے, ترکی کے تھے. سارا مجمع رو کے کہنے لگا یہ بی بی بہت باعظمت ہے, بی بی نے اپنی عظمت منوا لی. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا, مجمع کی توجہ, بی بی نے اپنی عظمت, everyone was saying that this lady is revered, یہ بہت ہے, she is great, یہ بہت باعظمت لے خاتون ہے. سارے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہو گئے, یہ بی بی باعظمت ہے. جب بی بی نے اپنی عظمت کو منوا لیا, بی بی نے مولا سجاد کی طرف دیکھے گا, قم یا سیدی و مولائی, اے میرے مولا, میرے امام, میرے سردار, میرے سید, کھڑے ہو جائیے, وَقُلْ مَا شِئْتَ, اور خطبہ دے دیجئے. بھئی جب دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب نے
پیغمبر کا خطبہ روک کے جانے کی کوشش کی تھی تو تیسرے دن جناب ابو طالب نے ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا بیٹھ جا، اور کہا قم یا سیدی و مولا۔ طبری شیعہ سنی سب علماء نے لکھا ہے جناب ابو طالب نے سرور کائنات کو دیکھ کے فرمایا قم، کھڑے ہو جائیے، یا سیدی و مولائی۔ پھر نہیں کہا محمد، بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، نہیں کہا قم یا کیوں ابھی تعارف کا ٹائم ہے، کہا یہ نہیں کہا جسے میں نے پالا کھڑے، نہیں قم یا سیدی و مولا، میرے مولا میرے آقا کھڑے ہو جائیے۔ وَقُلْ مَا شِئْتَ، میں دیکھ لوں گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا بوڑھی ہڈیوں میں سفید داڑھی میں طاقت کہاں سے آئی کہ حضرت ابو طالب نے مجمع کو روکا، ابو لہب کو بٹھایا، پھر میری نگاہوں میں خیبر کا ڈر آ گیا۔ تو پتہ چلا فاتح خیبر کے باپ ابو طالب۔ قل ما شئت، میرے حبیب، اے میرے سید و سردار، آپ نے جو کہنا کہہ دیجئے، انہیں سب کو میں روک لوں گا۔ عزیزان گرامی، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو طبری نے، یہ ہمارے بھائیوں کے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مورخ ہیں، ابن کثیر کے بعد، ابن جزری کے بعد طبری۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا نا تو اس میں کہا کہ بھئی میں اللہ کا رسول، اللہ ایک ہے، کوئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تفصیل ہے، میں یہاں پہ جناب زینب پہ مجھے لے کے آنا ہے، رب دینا۔ تو یہاں پہ جناب سرور کائنات نے خطبہ دیا، بس ایک اللہ ہے، یہ بت خدا نہیں۔ Do not worship idols, there is only one God. You know, the people of Makkah did not have a problem with Allah. They had a problem with La ilaha illallah. Everyone is not here. They had a problem with La ilaha illallah. They did not have a problem with Allah. They said we have 4,000, more than 4,000 idols. We'll believe in one unseen God. Ek Muhammad ka bhi sahi. One extra God we don't mind. It's his God. No, but the Holy Prophet said there is no God but Allah. Nahi hai log. They had a problem with La ilaha illallah. That's the same problem we have. We say, do not just say we accept Ahlul Bayt, reject the enemy. اللہ کو ماننے کے لیے بتوں کا انکار ضروری ہے۔ کبھی نہ کہیں کہ یہ بت بھی ہیں، کوئی آدمی کہے رام بھی صحیح ہے، کرشن بھی صحیح ہے، بودھا بھی صحیح ہے، اللہ بھی صحیح ہے، ایسے کی توحید قبول؟ چلیں انشاءاللہ پھر آگے۔ اب وہاں پہ جناب سرور کائنات نے خطبہ دیا اور جملے کہے۔ جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ روکا کہ جب تک سب سن نہ لو کوئی جان نہیں سکتا۔ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اور جو بھی میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا فہو اخی و وصی و وزیر و خلیفۃ من بعدی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا سکسیسر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ تو ابو لہب نے جملہ کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ کیوں؟ وہ بھی جانتا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی جناب زینب کبریٰ نے کیا۔ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے امام، میرے مولا، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجیے۔ اب سارا دربار سوچ یہ رہا تھا کہ یہ بی بی اتنی باعظمت ہے، ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ بی بی باعظمت، بی بی نے منوایا، جب میں اتنی باعظمت ہوں سوچو وہ جو میرا بھی امام ہے۔ مولا سجاد کو جناب زینب نے منوایا، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے مولا، یہ میرے سردار۔ اب سارا مجمع پریشان، کہا کہ یہ جوان اس بی بی کا امام ہے، جب وہ بی بی اتنی باعظمت ہے یہ امام کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم روایت میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے، سارا مجمع چیخ چیخ کے کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائے۔ وقت تمام ہو گیا، میری درخواست ہے 5-10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ قیدی ممبر پہ آ جائے، اور پریزنر پلیز کم ٹو دی پلپٹ، اے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہ حاضر اعوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، لکڑیوں کا ڈھانچہ، لکڑیوں کا یہ ممبر نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، ممبر وہ ہے جہاں مولا علی کے فضائل ہوں، حسن حسین کے فضائل ہوں، جہاں ان کی توہین ہوئی ہو وہ ممبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم
عجیب ماحول تھا, سارے لوگ رونے لگے کھڑے ہوئے, کہ قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ممبر پہ آ جائیے. امام ایک مرتبہ آئے ممبر پہ. امام کا امامہ جلا ہوا تھا, گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑی, پورے بدن پہ پتھروں کے نشان. جب پتھروں کے نشان دیکھے, لوگوں نے دیکھا جگہ جگہ پتھروں کے نشان ہیں, پھر بھی کہا اس کا نور بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. لوگوں نے امام سجاد کو دیکھا, امام نے خطبہ دیا, بس اب مولا سجاد کے خطبے کا وقت نہیں ہے, مجھے مصاحب کا رب دینا ہے. جب مولا سجاد نے خطبہ دیا نا, تو یزید نے دیکھا سارا ماحول بدل گیا ہے. لوگ یزید پہ اسی کے دربار میں لعنت کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یزید تو نے اپنے نبی کی آل کو مار دیا. تو ایک مرتبہ یزید نے آواز دی مؤذن کو, مؤذن اذان دے, اور مؤذن ساتھ دی اذان. مؤذن نے پوچھا کون سی اذان؟ ظہر ابھی پڑھی ہے, جمعہ ابھی پڑھا ہے, عصر ہوئی نہیں, کون سی اذان؟ مؤذن نے پوچھا یزید سے, مؤذن کون سی, یعنی یزید کون سی اذان دوں, یہ ٹائم نہیں ہے اذان کا. اب پتہ چلا کئی مرتبہ اذانیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ حق کو روک دیا جائے. ایک مرتبہ کہا یزید کون سی اذان, کہا تو میری روٹی کھاتا ہے, جو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے, میں جب تجھے کہہ رہا ہوں اذان دے تو اذان شروع کر دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر. مولا سجاد ممبر سے نہیں اترے, کیوں؟ کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا. امام ممبر پہ رہے لیکن اذان میں خاموش ہو گئے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ, میرا ایک ایک رواں گواہی دیتا ہے وہ وحدہ لا شریک. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ, وہ ایسا ہی ہے. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. امام نے مؤذن کو روکا, کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ واللہ خدا کی قسم الفاظ یہ ہیں. امام نے فرمایا, الفاظ پورے امام کے پڑھوں گا, اسی پہ تمام. امام نے کہا اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے, فواللہ کذبت وکفرت, تو تو جھوٹا بھی ہے اور تو کافر بھی ہے. اور اگر تو مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے, بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. خدا کی قسم وہاں پہ لکھا ہے کہ یہودی کھڑا ہو گیا. اس یہودی نے کہا یزید اگر جناب موسیٰ کی آل ہمارے پاس ہوتی, ہم ان کی تعظیم کرتے, سر پہ بٹھاتے, یہ موسیٰ کی آل ہے, یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے, فاصلہ بھی نہیں ہے. وہ تو بار بار کہہ رہا ہے وہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے جس کا تو نے سر قلم کیا, اور وہ خاتون بی بی کہتی ہے وہ نبی کی نواسی ہے. یزید نے آواز دی جلاد کو, اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا, کرسچن تھا, فرسٹ جوش مین, سیکنڈ ایک کرسچن. کہا کہ اس کرسچن نے کہا یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, جیسس از ناٹ میریڈ, ان کی آل نہیں ہے, لیکن اگر عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کا بھی احترام کرتے. یہ عیسیٰ کی سواری ہے, عیسیٰ نے اس پہ سواری کی تھی, وہ اگر گھوڑا بھی ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کا احترام کرتے. اے یزید یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے, یہ تمہارے نبی کی نواسیاں جنہیں تو بازار میں لے آیا ہے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. اب سارا ماحول بدلنے لگا. ایک مرتبہ یزید نے جملہ کہا خدا کی قسم میں نے نہیں مارا حسین کو. اب تک کیا کہہ رہا تھا, حسین واجب القتل, حسین کافر, حسین باغی. اب خود ہی کہنے لگا حسین کو میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے, عمر ابن سعد نے مارا. کیوں؟ دیکھ رہا تھا اگر میں نے کہا نا میں نے مارا تو لوگ مجھے ماریں گے. جب ماحول بدل گیا, یزید نے کہا میں نے حسین کو نہیں مارا. جناب زینب نے مولا حسین کے سر اقدس کی طرف دیکھا اور آواز دی, کہا بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. Your enemy has pleaded guilty, یعنی وہ مانتا ہے حسین کو مارنا جرم تھا. It was a crime to kill Hussein. He admits, ابھی تو کہہ رہا ہے نا میں نے نہیں مارا. جب مجرم اپنے جرم سے دامن چرائے, اس کا مطلب ہے وہ مان رہا ہے یہ جرم تھا. جناب زینب نے آواز دی. بس بھی ایک مرتبہ یزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا جلاد آگے بڑھ, اس قیدی کا سر قلم کر دے, یعنی مولا سجاد کا. جلاد نے تلوار کھینچی, آگے بڑھا. جیسی تلوار اٹھائی جناب زینب تیزی سے آگے بڑھی. بی بی نے اپنا گلا مولا سجاد کے گلے پہ رکھا, کہا کہ یزید جب تک زینب زندہ ہے, میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا
میں سید سجاد کی جان کی حفاظت کروں گی، میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ایک مرتبہ جلاد نے، جو سولجر تھا، اس نے یزید کی طرف دیکھا، اس بی بی کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے آواز دی کہ اس بی بی کو بھی قتل کر دے۔ جیسے ہی جلاد نے جناب زینب پہ تلوار اٹھائی، جناب فضہ تیزی سے آگے آئے۔ جناب فضہ نے اپنا سر جناب زینب کے سر پہ رکھا اور آواز دے کے کہا کہ یزید، میں زینب کی ماں کی کنیز ہوں، میں زینب کو اس طرح سے دربار میں مرنے نہیں دوں گی، خبردار۔ تو نے بی بی زینب پہ تلوار اٹھائی۔ جلاد نے پھر یزید کی طرف دیکھا، اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جانتے نا جناب فضہ نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کیا تھا، بوڑھی خاتون تھی۔ کہا اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اسے بھی قتل کر دے۔ جیسے کہا نا جناب فضہ کے قتل کا، جناب فضہ نے اپنے بالوں کو جھٹکا، ایک مرتبہ آواز دی، او حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں دربار میں more than 400 افریقن سے جناب فضہ نے آواز دی، او افریقن تم دیکھتے ہو میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھے مارے تم دیکھتے رہو گے۔ سارے غلاموں نے تلواریں کھینچی، کہا یزید اگر اس بوڑھی خاتون کو مارا ہم سب بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا جلاد واپس چلا جا، مت مار۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا نانا، اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آج آپ کی نوازی کا کوئی نہیں ہے۔ نانا میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر، میرے اول محمد، نانا آج میرا کوئی نہیں ہے۔ میں کہوں گا بی بی ذرا آ کے دیکھیے، آج اس افریقہ میں بھی آپ کے اتنے ماننے والے ہیں۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہماری بیبیاں شام میں ہوتی اپنی چادریں آپ کو دے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجر بس بھئی دو منٹ کی زحمت دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت وقت لیا، لیکن آج میری کیفیت عجیب ہے۔ 40 کے ایام ختم ہو رہے ہیں، چہلم آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب زینب جب بھی کوئی تازیانہ مارتا تھا کسی آواز دیتی تھی، میں نام لوں نہ نام لوں، میں کیسے نام نہ لوں اپنے مولا کا۔ جب بھی کوئی تازیانہ مارتا بی بی آواز دیتی، میرا بھیا عباس ذرا آ کے دیکھو بہن کتنی غریب ہے۔ بی بی نے کبھی بیٹوں کو آواز نہیں دی، کبھی جناب علی اکبر کو نہیں بلایا، اون محمد کو نہیں بلایا، ہمیشہ آواز دی تو حضرت عباس کو۔ میرا دل کہتا ہے جناب عباس کا سر اسی لیے نیزے پہ بلند نہیں تھا کہ جب بھی نیزے پہ بلند ہوتے ہوں گے مولا دیکھتے ہوں گے علی کی بیٹیاں۔ مجمع عام میں بس بھی آخری جملہ، مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا؟ مولا نے رو کے کہا الشام، الشام، الشام۔ مولا شام میں کیوں؟ کہا کیونکہ شام میں بازار تھا، دربار تھا۔ کسی نے کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا۔ مولا نے کہا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ کہ مولا سب سے جو بات آپ نے 7 چیزیں مولا نے گنوائی ہیں، میں ساری نہیں پڑھوں گا۔ کہا کہ مرد ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے، اگر دیکھ سکے میرے تو دیکھیے گا، میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں گا نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، کوئی کہتا نہیں رومال بھی نہ لگے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوں، نبی کی نواسیاں ہوں۔ مجمع عام میں بیویاں اونٹوں پہ تھیں، لوگ پتھر مارتے تھے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں نامحرموں کا مجمع علی کی بیٹیاں۔ ادرکم میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے تمام کر دیا۔ بھئی آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں خواتین بالا خانوں پہ تھیں جو اپنے گھروں کی چھتوں پہ تھیں، کہ وہ وہاں سے گرم پانی پھینکتی تھی، کہ مجھے میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ کہ ایک آدمی نے کہا کیا یہ غلام، میرے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ غلام بیچو گے؟ کہ وہ سمجھتے تھے ہم غلام ہیں، کہا ہمیں غلاموں کے ساتھ بٹھایا۔ بھئی میں سارے جملے نہیں پڑھوں گا،
کہا دربار یزید تھا، یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ کہا علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، شرابی اشارے کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ پانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، حاضرین کے خاص طور سے صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، پروردگارہ ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقی جنت معنی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مسلمین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، غزہ میں فلسطین میں بہت حالات خراب ہے، شام میں لبنان میں ایران عراق میں شام میں پاکستان میں ہندوستان میں افغانستان میں حالات خراب ہیں، بحرین میں یمن میں افریقہ کے ممالک میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، پروردگارہ سب پہ رحم فرما، پروردگارہ اپنی برکت رحمت نعمت اس گھر میں نازل فرما، یہاں سے ہر پریشانی دور فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، زندگی میں ہمیں بار بار حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، خاص طور سے ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سوال کروں آپ سے آخری، بس میں ختم کر دیا، کیا کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارہ ہمارے اس بیمار امام کے صدقے میں تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے وہ کیسے کر گئی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی،
حقیقی ہوگی آئی قید سے زینب جلوی ہوگی محمد وآل محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بعرض الطروس السلام عليك يا أخت فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان العمان من فتن الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن